انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران اسرائیل جنگ میں ایٹمی میزائل سے بھری امریکی بمبار طیاروں کی پوری کیب مشرق وسطی پہنچ گئی، ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ دوسری جانب ایرانی میزائل چھا گئے شام میں، اسرائیلی فضائیہ پر شدید بمباری جاری۔ اسرائیلی اسلحہ فیکٹریوں کو نیست و نابود کر دیا، اسرائیل کو پوری دنیا میں ننگا کر دیا۔ ایران نے مزید حملے کرنے کا اعلان کر دیا، شدید بمباری شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، شامی ایئر اسپیس بند کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے 2 بمبار طیاروں نے گزشتہ روز مشرق وسطی اور خلیجی ممالک کی فضاؤں میں پرواز کی ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ پروازیں خطے میں ایرانی مداخلت کے خلاف تہران کے لیے واضح پیغام ہیں۔ اگر ایران نے خطے میں کسی قسم کی تخریب کارروائی کی کوشش کی تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ عرب ٹی وی کے مطابق امریکی طیاروں نے خلیجی پانیوں پر اڑانیں بھریں۔ یہ ایک ماہ کے دوران امریکی جنگی طیاروں کی دوسری پروازیں ہیں۔ اس خطے پر 2 B-52H اسٹرافیسر طیاروں کی پرواز ایک مہینے سے بھی کم ہے اور اپنی نوعیت کی دوسری پرواز تھی۔ یہ پروازیں امریکہ کے مشرق وسطی کے ساتھ جاری وابستگی کا اشارہ ہیں۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغانستان اور عراق سے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے، مشرق وسطی میں پرواز کرنے کے لیے B-52 جنگی طیارے روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر امریکہ کے چھوٹے جنگی طیارے ہی مشرق وسطی میں پرواز کرتے رہے ہیں۔ B-52 جیسے بمبار طیارے مشرق وسطی میں بہت کم پرواز کرتے ہیں۔ دشمنوں نے اپنے علاقے میں بمبار طیاروں کی پروازوں کے بارے میں اکثر شکایات کی ہیں، انہیں انتشار انگیزی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ مشرق وسطی کے خطے کے اعلیٰ امریکی عہدیدار جنرل فرینک میکنزی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک نان اسٹاپ مشن کے دوران دنیا بھر میں اسٹریٹجک بمبار طیاروں کی اڑانیں متعدد علاقائی شراکت داروں کے ساتھ قریبی کاروباری تعلقات اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے ہماری مشترکہ وابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکی حکام نے رواں سال جنوری میں بغداد ہوائی اڈے کے قریب ایرانی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی ملیشیا کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت کا 2 سال مکمل ہونے پر تشویش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا عراق میں امریکی تنصیبات پر معمول کے مطابق میزائل فائر کرتے رہے ہیں۔ امریکیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائیں زیادہ مہلک حملہ کر سکتی ہیں۔ مرکزی کمان کے کمانڈر جنرل کیتھ میکنزی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے زیر اثر ملیشیاؤں کو جدید ہتھیار فراہم کیے اور اب وہ تہران سے رجوع کے بغیر کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق ایک بیان میں میکنزی نے کہا ہے کہ ایران محسن فخریزادہ کی ہلاکت پر شرمندگی کا شکار ہے۔ کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران خواب میں اسرائیل پر ضرب لگائے گا۔ امریکی جنرل نے واضح کیا کہ ایران کی عادت ہے کہ وہ سست روی سے تصرف کرتا ہے اور جوابی کارروائی میں وقت لگاتا ہے۔ میکنزی نے باور کرایا کہ عراق کی حکومت کی ان 2 جماعتوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اچھی سرگرم ہے۔ واشنگٹن اور بغداد کے درمیان اچھے کام کی طرف جانب اشارہ ہے۔ جنرل میکنزی کے مطابق ایران کا امریکہ کو عراق سے باہر کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ شام میں مبینہ طور پر اسرائیلی طیاروں کی ایران اور عراق کی فوجی تنصیبات پر بمباری کے نتیجے میں 4 اہلکار اور 2 عراقی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شام میں عراقی سرحد کے نزدیک ایک طیارے نے بمباری کی ہے۔ بمباری میں عراق اور ایران کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا اور بمباری میں 8 فوجی اہلکار، شام میں کام کرنے والے 4 سماجی کارکنان اور 2 عراقی حکام کے بارے میں اطلاعات ہیں، جبکہ 3 فوجی اہلکار شدید زخمی، ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ اسلحہ ڈپو مکمل ہونے پر تباہ ہو گئے۔ ادھر شام میں انسانی حقوق کی مبصرین کا کہنا ہے کہ فضائی حملہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی تنصیبات پر کیا گیا ہے، جبکہ جنگ زدہ شام میں صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک برطانوی ادارے کے مطابق بمباری اسلحہ ڈپوز پر کی گئی۔ دوسری جانب عراقی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ طور پر اسرائیلی طیاروں نے اسلحے اور میزائل سے لگے 2 ٹرکوں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق شام میں تعینات ایرانی فورسز نے علاقے گولان پر
ताबड़तोड़ चौकियों पर हमला किए हैं। इजरायली हकाम के मुताबिक कई रॉकेटों को इसराइल के मिसाइल दफाई निज़ाम ने रास्ते में तबाह किया, जबकि दीगर अपने अहदाफ से पहले ही गिर कर तबाह हो गए। ये पहला मौका है कि शाम में तैनात ईरानी फौज ने सिपर जारी में दिनों शाम में ईरानी फौज या उसकी तादी मिलिशियाओं के जरिए इस्तेमाल तनसीबात, चौकियों और उनके काफिलों को निशाना बनाया चुका है। इजरायली हकाम का कहना है कि ईरान और इसके हामी लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह शाम को ईरान के लिए एक नए महाज में तब्दील करने में मसरूफ़ हैं और उसके शाम में हमलों का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। इसके अलावा इजरायली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरेक्स ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में दावा किया है कि रॉकेट हमले कद्दूस फोर्स सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हिदायत पर किए गए। तर्जुमान ने बताया है कि रॉकेट हमलों के फौरी बाद इजरायली जंगी हथियारों ने शाम में 1 दर्जन से ज़ायद इन फौजी तनसीबात पर मिसाइल बजाए हैं जो ईरान के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। तर्जुमान ने बताया है कि हमले के दौरान शाम के एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ने इजरायली हथियारों को मार गिराने की कोशिश भी की है, जिसमें वह नाकाम रहे। इजरायली फ़ौज तर्जुमान ने कहा है कि ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि हमलों में ईरान का कितना जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि तर्जुमान के मुताबिक हमलों का मकसद जानी नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा शाम में तैनात ईरानी अफवाज के सलाहियत को ख़त्म करना है। इसके अलावा शामी हकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से फायर किए जाने वाले दर्जनों मिसाइलों ने एक रडार स्टेशन, शामी फ़ौज की फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और असला डिपो को गोदाम को निशाना बनाया गया। शाम के सरकारी ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि शाम के मिसाइल दिफाई निज़ाम ने दमिश्क, हमस और अल सवेदा की हदूद में कई इसराइली मिसाइलों को फ़ज़ा में ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हमलों के बाद जुमेरात की सुबह गोलान हाइट्स के करीब इजरायली आबादियों में स्कूल मामूल के मुताबिक खुले हैं, जो कि इसराइल के वज़ीर दिफा एवर्ड गोलाबरमैन ने कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि हमलों का बाब बन चुका होगा। इसके अलावा इसराइल ने शाम में ऐसे दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है जो शामी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी ईरानी फोर्सेस के थी। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने कहा है कि एक ईरानी यूनिट के रॉकेट हमलों के जवाब में उन्होंने शाम में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ शाम ने बयान में जारी किया है कि इन हमलों के बाद ताबड़तोड़ बमबारी देखने में आ चुकी है। उन्होंने साथ में ये कहा कि शामी फ़ज़ाई फ़ोर्स ने शाम के दारुल-हुकूमत की तरफ आते ही ज़्यादातर मिसाइल मार गिराए हैं और ऐसे भी हमले मज़ीद होते रहेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद